سے بشریت کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ انسان کو بشکل انسان اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. انسان کو بشکل انسان اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. جس کو بھی جہنم میں ڈالے گا پہلے اس کا منہ بدلے گا, منہ تبدیل کرے گا, اس کے بعد جہنم میں ڈالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بشکل انسان بفرض محال اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم اس کو جلائے گی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شکل تو اللہ کے نبیوں کی شکل کی طرح ہے. جو شکل محبوب پر ہے اس کو جہنم جلا کیسے سکتی؟ اس لیے پہلے شکل بدلی جائے گی, اس کے بعد جہنم میں ڈالا جائے. بعض مفسرین کہتے ہیں شکل کون سی ہوگی تو کہا بچھو کی شکل میں ڈالا جائے گا جن کو جلایا جائے گا. الگ الگ شکلوں کا. بہرحال تو یہ ایک وضاحت تھی جو کر دی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور اتنے خوبصورت تھے کہ فرشتے بھی ان کے حسن پر حیران تھے کہ ایسا بھی کوئی حسن والا. اسی لیے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پر پیدا فرمایا. اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پر, انہی کی شکل سے مراد بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اپنی شکل بھی فرمائی, اپنی صورت بھی فرمائی ہے, لیکن جو ہے وہ یہ اس طرف بھی جو ہے وہ اہل علم گئے کہ اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پہ پیدا, یعنی آدم کو بشکل آدمی پیدا فرمایا. جو ان کی شکل ہو سکتی تھی اسی شکل پہ پیدا کی. بہت خوبصورت تھے, بہت حسین و جمیل تھے حضرت آدم علیہ السلام. کھانا پکانے کے لیے آپ نے کہا میں کھانا کیسے بناؤں تو کہا آگ پہ بناؤ. آگ کہاں سے لاؤں؟ اس وقت تک لوہے میں پتھر میں رگڑنے سے آگ تھی نہیں. لوہا پتھر یہ سب آگ سے خالی تھے. اس وقت تو دنیا میں آگ کا نام و نشان نہ تھا. تو اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جہنم کے داروغہ مالک علیہ السلام سے کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ نکال کر دے دے. توجہ کرنا, بہت دھیان سے سننے کی بات ہے کہ جہنم کی آگ کی حرارت کیا ہے. تو فرمایا کہ جا کر کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ دے دے, ان کو کھانا پکانا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے حضرت مالک کے پاس, داروغہ جہنم کے پاس, اور کہا حضرت مالک سے کہ آپ جہنم کی آگ دیں. آدم علیہ السلام کو آگ کی ضرورت ہے. تو کہا کتنی دوں؟ جہنم کی آگ میں سے کتنی چاہیے آپ کو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور جتنی ہوتی ہے وہ کھجور کے برابر دے تو کام ہو جائے گا ان کا. تو حضرت مالک نے فرمایا جبریل اگر یہ کھجور کے برابر تم آگ جہنم کی دنیا میں لے گئے, ایک کھجور کے برابر لے گئے یہ آگ کو, تو زمین آسمان سب جل کے بھسم ہو جائیں گے, کچھ رہے گا نہیں. ایک کھجور جتنی آگ, دھیان سے سننا یہ حدیث پاک ہے. اللہ اکبر. یہ کھجور اتنی آگ اگر لے گئے تو زمین اور آسمان جل کر کے بھسم ہو جائیں گے. تو حضرت جبریل نے کہا پھر اس کا آدھا کر دو, یعنی آدھی کھجور کے برابر دے دو. تو کہ اگر آدھی کھجور کے برابر بھی لے گئے تو قیامت تک کبھی آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں برسے گا اور زمین سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں اگے گا, کیونکہ آگے تو پانی بھی برستا ہے اور اناج سے زمین سے دانہ بھی اگنا ہے. اگر تم آدھی کھجور کے برابر لے گئے آگ تو پھر بارش بھی ختم ہے اور اناج بھی ختم ہے. تو کہا پھر, تو کہا ایک کام کرو, ایک جو کے دانے کے برابر لے جانا. توجہ کریں, جو سمجھتے ہیں نا گیہوں کے دانے کی طرح ہوتا ہے, جو کے دانے کے برابر, بلکہ گیہوں تھوڑا موٹا ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ حیت کے اعتبار سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے. چاول سے تھوڑا موٹا اور گیہوں سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے, اس کو جو کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو کہا کہ جو کے دانے کے برابر لے جاؤ, لیکن ایسے ڈائریکٹ نہیں لے جانا, بلکہ جو کے دانے کے برابر لے جانا
اور اس کو 70 مرتبہ پہلے پانی کے اندر جو رحمت کا پانی ہے اس میں دھونا، غوطہ لگانا، یعنی جہنم کی آگ کو جو کے برابر لے کر ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ لے گئے تو بھی دنیا نے جل جانا ہے، بلکہ اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے نہر رحمت میں 70 بار دھونا ہے، غوطہ لگانا ہے، اس کے بعد لے جانا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ آگ جہنم سے نکالی گئی کتنی؟ جو کے دانے کے برابر، اس کو 70 مرتبہ رحمت کی نہر میں غوطے دیے گئے، اور 70 بار دھونے کے بعد جب جبریل اس کو لے کر کے آئے تو ایک پہاڑ پہ رکھا، اور جس پہاڑ پہ رکھا وہ پہاڑ جیسی وہ آگ رکھی گئی، 70 بار دھونے کے بعد بھی وہ جو آگ رکھی گئی تو وہ پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، وہ پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہ جو آگ جہاں سے نکلی تھی یعنی جہنم سے، پھر وہیں پر وہ لوٹ گئی، یعنی وہ آگ دنیا میں رہی نہیں بلکہ جہاں سے نکلی تھی وہیں پہ وہ لوٹ کر کے چلی گئی۔ لیکن جب وہ پہاڑ اس کی وجہ سے جلا اور جل کر کے بھسم ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا تو اس آگ سے حرارت نکلی، اس پہاڑ سے حرارت نکلی، گرمی نکلی، اور وہی گرمی لوہے میں اور پتھروں میں بس گئی۔ اس کے بعد پتھر کو ایک دوسرے سے رگڑا جاتا تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی، یعنی یہ جو آگ ہے دنیا کی وہ اس آگ کا دھواں ہے، دھواں جس سے ہم آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کرنا، میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرنا، میرے بھائیوں ذرا سوچنا، کہاں جہنم کی آگ کا ایک جو کا دانا، اس کو 70 مرتبہ دھونا، اس کو کسی پہاڑ پہ رکھنا، پھر پہاڑ کا جل کر کے بھسم ہو جانا، اور اس کے بعد پھر آگ کا وہیں لوٹ جانا، اور پھر اسی جلتے ہوئے پہاڑ کی حرارت سے پھر آگ کا دنیا میں پیدا ہونا، یہ ہے جہنم کی آگ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، نہ اس کی حرارت کا، نہ اس کے جلنے کا، نہ اس کے جلانے کا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلسل ہر دن، ہر لمحہ، ہر ساتھ جہنم کے قریب کرتے جا رہے ہیں، ہم جہنم کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں۔ افسوس ہے اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ وہاں آگ جل رہی اور آگ کے کوئلے پڑے ہوئے ہیں تو لوگ وہاں پیر نہیں رکھتے، لوگ آگ کے کوئلے پر پیر نہیں رکھتے۔ لیکن افسوس، علم نہ ہونے کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر یا شیطان کے مکر و فریب کی بنیاد پر جو اغوا کر لی گئی ہے فکر، اس بنیاد پر ہر وقت، ہر لمحہ جہنم کی طرف قدم بڑھتے جا رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائی، اگر تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے، اگر تو سود کے دھندے کر رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے، اگر تو کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف اس طرح جا رہا ہے کہ تیرے اور میرے نبی، سچے نبی صادق و مصدوق نے فرمایا، جو کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں جہنم کا سرما لگایا جائے گا۔ افسوس، جس نبی کے کہنے پر بلا تردد خدا کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر بلا کسی تردد کے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جس نبی کے کہنے پہ فرشتے مانے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے باپ داداؤں نے ان فرشتوں کو دیکھا؟ کیا ان کے باپ داداؤں نے ان فرشتوں کو دیکھا؟ کس نے دیکھا ان فرشتوں کو؟ لیکن ہم کتنا یقین رکھتے ہیں، ہم اپنی ماؤں کے بیٹا ہونے پہ جتنا یقین رکھتے ہیں اس سے زیادہ جبریل کے وجود پر، میکائیل کے وجود پر، اسرائیل کے وجود پر، اسرافیل کے وجود پر، قیامت پر، حشر پر، نشر پر، عذاب قبر پر، انعام قبر پر، ان سب چیزوں پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی کا نام تو ایمان ہے، اسی کا نام تو یؤمنون بالغیب ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، جس نبی کے کہنے پہ سب مان لیا ہے، کیا اس نبی کے یہ کہنے کا احساس نہیں؟ اللہ اکبر، کہ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالو گے تو تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ہوگی یا جہنم کا سرما لگایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کہاں یہ دنیا کی آگ، اور یہ دنیا کی آگ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روتے رہتے تھے، اور